پھر آگے چلیں تمہیں میں بتاتا ہوں. تم کہتے ہو 7 رضوی نے کیا 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 نہیں کیا. تو 7 ماہ قید رہنے کے باوجود، بلکہ جب 3 ماہ ہوئے تھے اور پہلی مرتبہ اس شیر کو پنجرے سے کوٹ کے اندر ہتھکڑیاں باندھ کے نکالا گیا تو سینہ تان کے نعرہ لگایا کہ تاجدار ختم نبوت ہے کسی کے پاس ایسا قائد تو لے کر آؤ. تم بات کرتے ہو ہم نے ایسے ہی اس کو قائد مان لیا، شورا نے اس کو ایسے ہی قائد مان لیا، کارکن نے اس کو ایسی قائد مان لیا. اور کہانی اور آگے بڑھتی ہے. جب میرا قائد 7 ماہ کے بعد جب اسے بٹھایا جاتا ہے، اس وقت کے جو اس وقت گمنام ہوتا جا رہا ہے، بلکہ گمنام ہو چکا ہے، اس وقت کے فرعون کے سامنے جب بٹھایا گیا اور وہ کہتا ہے جی جلدی کرو، جو بات کرنی جلدی کرو. ہمارے شورا کے لوگ بیٹھے تھے، فقری صاحب، فیضی صاحب، شفیق امینی صاحب، سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں اور وہ حیرت زدہ تھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو آگے وہ کہتے ہیں تم لوگ پریشان کیوں؟ ہمارا نہیں، ہم پریشان نہیں ہے جی. بولے کیا ہے؟ آنے دو اس کو. اڑایا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جلدی کریں. وہ تو کہا میرے قائد نے اتنی بے نیازی سے میں صدقے جاؤں جواب دیا تو میرے قائد نے کہا تمہارے پاس ٹائم نہیں تو ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں، میں جیل میں اور بھی رہ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. اس بات کے غلام غوث بغدادی صاحب بھی گواہ ہے کہ انہوں نے کہا بات یاد رکھنا، میری بات پر، میری رہائی پر سودا نہ کرنا. مجھے زندگی بھر بھی لوگوں سے رسالت کے رکھتے ہیں تو میں رہنے کے لیے تیار. سنیں تم بتاتے ہو کہ 7 رضوی، تم کو شرم نہیں آتی؟ تم 7 رضوی پہ بات کرتے ہو کہ بات کہانی آنی ہوتی. جو وہ وقت کا فرعون، میں آپ کو بتاؤں کیسے بیٹھا تھا قائد کے سامنے. وہ یوں بیٹھا، یوں. اور جب وہ یوں بیٹھا تو فوراً رد عمل کے طور پہ میرا قائد نے بھی اسی انداز میں بیٹھ کے دکھایا. وہ شیخ پنڈی کا شیخ ٹلی، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سمجھ گئے مالک کنڈ نہیں لگن دیں. عزت و ذلت رب العزت کے ہاتھ میں ہے.